الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل، رونق محفل، جان محفل، شان محفل، آن محفل، سفیر سوز و گداز، پیکر شفقت و محبت، قاسم فیضان مجددیت، امین امانات مشائخ نقشبندیت، حضرت قبلہ پیر مرشد ثانی سرکار دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے سائے میں جلوہ کر پیکر عشق و محبت، پیکر شفقت، سفیر عشق رسول، پیر طریقت، جانشین حضرت پیر ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، شاہزادگان آستانہ عالیہ سعادت آباد شریف، علماء کرام، شرکاء تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بزرگوں نے شفقت فرما کر مجھے پاک نبی کی پاک محفل میں حاضر ہونے کے لیے بلایا. اللہ پاک آستان کرم کے فیضان کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اللہ میری ادب حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میمن بھائی کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. علامہ خضر الاسلام صاحب کو بھی وقار کے ساتھ لمبی زندگی دے. میرے بیٹھ کر خطاب کرنے میں کچھ مجبوری بھی ہے، معذوری بھی ہے، اور میں واللہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. علامہ خضر الاسلام صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. میں اور وہ ساری رات کو محفلوں میں رہے، کچھ عارضی تکلیف کی تھی. میں نے کہا پہلی بار حکم ہوا ہے ناغا نہ ہو. تو یہاں کوئی مقصد لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، صرف ایک گزارش کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. اور وہ گزارش یہ ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مدینے کے تاجدار ضرور دیکھتے. اور میں یہ چاہتا ہوں چونکہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور آستانہ پاک پر ہے، کم از کم ایک مرتبہ چہروں پر خوشی لا کر بتا دیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث ہیں. دیکھیے میں اپنی تقریر کا آغاز کر چکا اور جس جملے سے اور میں جو جملہ کرنا چاہتا ہوں بالکل ابتدا میں آپ انشاءاللہ حضرت دعا دیں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے. پھر دھیان سے سننا، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے. میں تیسری مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں آپ کی توجہ لینے کے لیے.
اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے مگر خدا کے خزانے میں دوسرا محمد نہیں ہے۔ نقش بندی اسے نہیں کہتے جو نہ بولے، یہ کسی نے غلط پڑھی پڑھائی ہوگی۔ نقش بندی وہ نہیں ہوتا جو چپ رہے، نقش بندی اسے کہتے ہیں جو وقت پر بولے۔ اب میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے، دوسرا محمد نہیں ہے۔ جس کا جو نبی اللہ وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے مجھے اظہار ہوا، سب کچھ ہے، دوسرا محمد نہیں ہے۔ اللہ نے کرم کر کے ہمیں محبوب عطا فرما دیا، ہم نے خوش ہو کے محمد کا میلاد منا دیا۔ مجھے خوشی ہے جتنے لوگ بولے ہیں، اور میں بالکل میں تقریر شروع کر چکا، میں انتظار نہ کرتا ہوں نہ کروایا کرتا ہوں۔ سنیے توجہ سے، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں مروں پہ تو پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ میرا یہ جملہ سننے مشائخ کی موجودگی میں، قبر میں جوتے وہ کھائے جس کا وارث کوئی نہ ہو، حشر میں رسوا وہ ہو جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ اور ہم میلاد کی محفل میں زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث ہیں مدینے کے تاجدار۔ شریف کا مہینہ گزرا ہے تو میں صرف وہاں سے اقتباس لینے لگا، 50 نمازیں کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور پھر جائیں سے پڑھی نہیں جائیں گی، سرکار نے 45 معاف کرا دی، باقی بچی 5۔ ذرا دھیان سے میرا جملہ سننا، باقی بچی 5۔ اچھا میرے نبی نے رب کی بات کا میں کیا کہا، یا اللہ نمازیں تھکا میری امت نہ تھکا۔ یہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، اور جو میرے نبی کا لنگر کھانے والا وہ ضرور بولے، یا اللہ نمازیں تھکا میری امت نہ تھکا۔ میں حضرت کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، ارے جو نبی ہمیں تھکنے نہیں دیتا وہ چلنے کیسے دے گا؟ جس کو نبی پر اعتماد ہے صرف وہ بندہ بولے، اونچی آواز سے بولے تاکہ مجھے احساس ہو۔ ارے ہم اس نبی کی امتی ہیں جو تھکنے نہیں دیتا، وہ چلنے بھی نہیں دے گا۔ صرف مجھے 5 منٹ دیں، 5 منٹ کے بعد در و دیوار نہ بولے تو رسول اللہ کے فقیر کے آنے کا کیا پیدا ہوگا؟ تم پر احسان کر کے نہیں بولے کہ عاشقوں کے در و دیوار ہے، نبی پر خود بولے۔ میں جملہ جو کہہ رہا ہوں سنیے توجہ سے، جو نبی تھکنے نہیں دیتا وہ چلنے کیسے دے گا؟ دیکھیے میں جلدی جلدی آگے جا رہا ہوں، موٹر وے کا دور ہے، یہ پرانے ٹوٹے ہوئے روڈوں کا دور نہیں کہ 1.5 گھنٹہ بات کرتے ہوئے لگے۔ میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ طائف کے میدان میں میرے پاک نبی کو مارے گئے پتھر، وجود ہوا زخمی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی تباہی کی دعا کر لے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ مجھے جانتے نہیں۔ ارے صحابہ نے کہا ہلاکت کی دعا کرے، میرے نبی نے ہدایت کی دعا کی۔ اللہ کہہ رہا ہوں اگر مزہ آ جائے تو کوئی مسلمان بندہ خاموش نہ رہے۔ میرا سوال یہ ہے جو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا ہے پتہ نہیں وہ میلاد کرنے والوں کو کیا دیتا ہے۔ میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ سے، ارے جو پتھر مارنے والوں
جملہ بڑا جلدی جلدی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا حضور کی بارگاہ میں کہ انہیں پتھر مارے محبوب اجازت ہے پہاڑ ان کے اوپر ڈال کے ان کو تباہ کر دیا جائے طوفان لا کے ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا جائے حضور اسلام بھائی میرا سوال یہ ہے اگر پانی کا طوفان لانا تھا تو نبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اگر پتھر ان پر پھینکنے تھے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے رب نے فرمایا فرشتوں جلدی نہ کرنا جلدی نہ کرنا ایسا نہ ہوتا کہ وہاں پہ پتھر برسانے شروع کر دو میرے محبوب سے پوچھ لینا اس لیے کہ میں مزاج محمد کا خالق ہوں کہ دشمنوں کی بربادی میں بھی خوش نہیں ہوتے صاحب مسکرائے ہیں تو مسکراہٹ کی آپ کو جملہ دینے لگا ہوں حضور اس جملے میں مجھے بھی دعا چاہیے دل بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں سرکار کی شان سے جملہ دینے لگا ہوں اور آپ نے پیار سے سننا ہے ارے جس کے دشمنوں کے فیصلے خدا نبی سے پوچھ کے کرتا ہے اس کے نوکروں کے فیصلے چلو کوئی بات نہیں تو خوش ہوئے ہیں وہ اونچی بات سے بول رہے ہیں اور اونچی بات سے بول رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا آج کھڑا ہو بولے اور اگلا جملہ میرا سنیے ارے جو نبی دشمنوں کی بربادی پہ خوش نہیں ہوتا وہ نوکروں کا کیسے برباد ہونے دے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا دیکھیں میں جلدی حضرت نے جو ایمان سی میں لگایا میں ادھر بھی آؤں گا اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اللہ فرماتا ہے سنیا میں تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دینا سے محبت کرنے کو جی رہا ہے تو میرا جملہ واپس لوٹا دینا آئیے افسانہ علیہ سالسہ بات شریف کا پیغام بھی اور نبی کے ہر نوکر کا پیغام بھی یہ ہے لوگوں کمی بن جاؤ محمد عربی کے کمی ہاتھ کھڑا کرے اور میں جملہ کہہ رہا ہوں لوگوں کمی بن جاؤ نبی پاک کے آقا کو کمی پالنے بھی آتے ہیں سنبھالنے بھی آتے ہیں اور میں ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس جملے پر میری اپنی طبیعت بھی ذرا اور طرح ہوئی ہے میں ہوں پنجاب کی سائڈ سے ہمارے ہاں رواج یہ ہے آپ کے ہاں بھی ہوگا جب کسی علاقے میں تکڑے بندے کے گھر کو شادی ہو نا کمیوں شمیوں کی موجیں لگ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں آج بڑے بندوں کے گھر بھی کھانا ٹھیک ٹھاک آئے گا کیونکہ بڑے بندے کے بیٹے نے دولہا بننا ہے تو اس کی خوشی میں کمیوں کی موجیں لگ جائیں گی یہ جملہ میں ایسا کہنا چاہتا ہوں خطابت کے نیچے تب جانا جائے بلکہ خطابت کے نیچے رہے جملہ یہ ہے اللہ اولاد سے پاک ہے حشر کے دن اس کا حبیب لاڑا بنے گا ہم کمیوں کی موجیں لگ جائیں گے جس کی نبی کا صدقہ موج لگی اور موجی آواز سے بولے اللہ نے فرمایا سنیا میں تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دوں
سنیے، جب رب نے کہا میں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دوں گا، تو میرے نبی نے کہا یا اللہ میں امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ کریں گے میں قبر میں آپ آ جاؤں گا، مرے میرے جیسا گنہگار اور قبر میں آقا آئے، مرے آپ میں سے کوئی اور قبر میں آیا تشریف لائے، وصال ہو رکھنا اور قبر میں آیا تشریف لائے، میں اپنی جیب چگلا کہنا چاہتا ہوں، قبر میں آقا آئے مرنے کا مزہ نہ آ جائے، جنہوں نے محسوس کیا ہے وہ بول رہے بھئی ہم غریب مرے اور قبر میں آقا تشریف لے ہیں، یا رسول اللہ امت نوازی کی حد ہو گئی، غریب نوازی کی حد ہو گئی، بندہ پروری کی حد ہو گئی، خدا کا شر کو لائے جبرائیل کو بھجوائے اور آپ غریب کی قبر میں یوں ہی چلے آئے، آقا بچھانے کے لیے شے کوئی نہیں، بچھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، پیش کرنے کے لیے چیز کوئی نہیں، نیا نیا مسافر ہوں، خدا دی خدائی نیا لاڑے غریب کی قبر جلوہ کرو گے، حضور نے بتانا ہے نہ خبرا میں کوئی لہر نہیں آیا، تیرے آیا رب نے وعدہ کیا تھا تیرے ہوتے عذاب نہیں دوں گا، میں قبر میں چلا آیا، خدا تجھے نہ دیکھے مجھے مرشد کریم فقیر پیر تانی سرکار، اس کو محبت کے مرکز پر آپ کے نام سے نعرے کی اپیل نہیں کروں گا، جتنا جتنا دل میں جوانی آئے نعرہ اور بلند ہوتا جائے، سنیے ہم مر کے قبر میں پہنچے، قبر میں آقا تشریف لائے، پل صراط سے گزرنا تھا، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، جہنم کے اوپر بچھا ہے، اور میرے نبی جلوہ کرتے ہیں اور میرے آقا کہہ رہے ہیں رب سمجھ امتی یا اللہ میری امت کو خیر سے پار بنا دے، یا اللہ گزرنا تھا ہم نے گزارنے آپ آ گئے، فرمایا رب نے کہا تھا تیرے ہوتے عذاب نہیں دوں گا، میں خود چلا آیا تاکہ خدا تجھے نہ دیکھے مجھے دیکھے، میں تھوڑا سا اور آگے چل رہا دیکھتا ہوں آپ کتنا بولتے ہیں، نام اعمال ماننے لگا، آقا میزان کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، میں آپ کی بات میں گردات نہیں کرتا ہوں، فرشتوں نے کہا مولوی بنا پھرتا تھا محمد اقبال چشتی امنوں میں رہ گیا، حضور نے فرمانا ہے میرے کھاتے میں ڈال دو، جڑا نبی نے کھاتے آلہ اسی آواز میں بولے، میں کسی ایک سے شرط نہیں کرتا، سارے اسی حضور نے کھاتے آلے اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دو، اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دو، یا رسول اللہ اعمال تلنے تھے ہمارے تلانے آپ آ گئے، اور میں رب نے وعدہ کیا تھا تیرے ہوتے عذاب نہیں دوں گا، میں خود چلا آیا، رب اعمال نہ دیکھے اپنا یار دیکھے، رب اعمال اس بات کا بھی احساس ہے، آج کل قرب و جوار میں یہ تقریریں کی جاتی ہیں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مولانا یہ لاوارث امت نہیں ہے، جلاد نہ بنو، مولوی کہتا ہے اللہ کا عذاب دردناک، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کی پکڑ سخت، اس میں کوئی شک نہیں، میں کہتا ہوں مولوی تو اس امت کو لاوارث سمجھ رہا ہے، یہ رحمت اللہ العالمین کی امت ہے، زبان سنبھال کے بات کر، اللہ کے عذاب کی بھی کوئی حد نہیں، اس کے معاف کرنے کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ کی قسم آپ تڑپیں گے، اس کے پکڑنے کی بھی کوئی حد نہیں اور اس کے چھوڑنے کی بھی کوئی حد نہیں، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں اللہ عذاب دینے پر بھی قادر، معاف کرنے پر بھی قادر، پکڑنے پر بھی قادر، چھوڑنے پر بھی قادر، اور میں پیر و مرشد کے چہرے کی
چاہتا ہوں اور آپ بدل جائیں گے. اللہ آواز دے کے پکڑنے پہ بھی قادر ہے اور چہرہ یار دے کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے. اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو پھر آپ کا اللہ والے سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولو, اونچی آواز سے بولو, آواز سے بولو اور سن لو یہ جملہ, توجہ سے سن لو یہ جملہ. اللہ ہمارے آواز دے کے پکڑنے پہ بھی قادر ہے, صورت یاد دے کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے. اللہ کی سختی کا سزا حشر کا فیصلہ ہمارے اعمال میں نہیں ہوگا, مزاج یار میں ہوگا. مجھ سے صبر نہیں ہو رہا, کیا اللہ جو چپ رہے اس کا حساب لینا اور جو بولے اسے زمین کے چھاتے میں ڈال دینا. میں ایک بات پیر خانے کی بھی کرتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام صاحب میری بات توجہ سنیں. کوئی بندہ پوچھے یہ پیر خانے کیا ہے, لو پھر محمد اقبال چشتی سے مختصر جملے میں سن لو, یہ جتنے پیر خانے ہیں نبی کی غلامی کے پھرتی خانے ہیں. اور تو انہوں کا سمجھ گئے میرا اس کا سے نہ بولے, اونچی آواز بولو میں نہیں کرتا. یہ مرشد شریف جلوہ گر ہیں, یہ نقشبندی بھی ہیں, قادری بھی ہیں, تو مجھے کہنے دیجئے ان کے ایک ہاتھ میں یار غال کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں ہے بڑے کرار کا دامن ہے. اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں, ابھی آپ سے بھی اتنا ہی سن لیں اور جن کو مزہ ہے. اللہ قیام ہمارے حشر کا فیصلہ ہمارے اعمال پہ نہیں کرے گا, مزاج یار پہ کرے گا. میں اللہ کی قسم جو جملہ آخنا نا میں لگ گیا ہے, میں اتنا دعاواں لب گیا ہے, میں تے اپنے آپ میں جو بار نہیں سمجھ رہا, میرا جملہ سنا. اللہ مزاج یار پہ فیصلہ کرے گا. بھائی جی میرا ایک جملہ سن لو, جب تمہیں سواد آوے نا تمہیں قسم لگے جڑا نہ بولے. اللہ کی قسم رب نے ایک صورت دیکھ کے ساری صورتاں چھڑ دیا. کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سارے بولیں تو مزہ آ جائے گا. خدا کو منوانے کے لیے مصطفیٰ کی صورت کافی ہے. میں ذرا پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں, کنجوسی نہیں کرنا. خدا کو منوانے کے لیے مصطفیٰ کی صورت کافی ہے, ہمیں بچانے کے لیے مصطفیٰ کی صورت کافی ہے. لوگوں شاہزاد شریف سے یہ لنگر دینا اور ہمارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ میرے محمد کی صورت ہے. میں چاہوں گا ایک دفعہ میرے ساتھ سارے مل کے بولیں گے, جس پاک نبی نے قبر میں تشریف لانا ہے, آپ نے صرف سبحان اللہ فرمانا ہے. جس پاک نبی نے قبر میں تشریف لانا ہے, جس پاک نبی نے پل صراط سے پار لگانا ہے, جس پاک نبی نے جامع کوثر پلانا ہے, جس پاک نبی نے نامہ اعمال پورا فرمانا ہے, جس پاک نبی نے گرمی معاشر سے بچانا ہے, جس پاک نبی نے گرمی معاشر سے بچانا ہے, جس پاک نبی نے خدا کے غضب سے چھڑانا ہے, اس کا جشن میلاد منانا ہے.
اسی پر یہ اپنی بات کو پھر لے آؤں اپنے عنوان کی طرف. ارے ہمیں بخشوانے کے لیے نبی کی صورت کافی ہے، خدا کو منوانے کے لیے نبی کی صورت کافی ہے. اور یہ جملہ جان بوجھ کر میں ادھر کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے نا جملے میں جو پاور ہے تو اسی طرح کی شخصیت کو بتاؤں نا. ارے ایک ہی تو صورت ہے جو کہ صورت کی صورت ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، ارے ایک ہی تو صورت ہے جو کہ صورت کی صورت ہے. اور یہ جملہ قسم سے میرا تو رانجہ راضی ہے، آپ کا بھی ہوگا. ارے یہ کیسی صورت ہے، مشرکوں نے دیکھا تو انہیں بھی خدا ماننا پڑ گیا. چلے میں 2 قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں اور ان کا بھی ترجمہ جلدی جلدی. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اب کہہ دو اللہ ایک ہے. یا اللہ میں نے کہہ دیا اور میں ٹھیک ہے ان سے منوا لوں مجھے. اللہ کہتا ہے ابھی ان کے بارے میں میری بارگاہ میں درخواست کرو. یا اللہ کیا فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے خاص اور عام غلاموں کی مجھ سے بخشش کی درخواست کر. 2 آیتیں ہو گئی، اب مفہوم میری زبان میں سمجھے. اللہ فرماتا ہے سونیا اے تیرے آنکھیں میں نو مان لین، میں تیرے آنکھیں میں چھڑ. جملہ پھر آتا ہوں، اے توڑے ذوق کی نظر میں جملہ آخر لگا. علامہ خضر اسلام صاحب نے مرید نے جو من دسے مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو پیار کے جملے پہ ہے میں ان کو بھی بلا نہیں سکتا. اور میں جو جملہ کہتا ہوں اسے جملے کو پیار سے سننا. یہ نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی عشقی قسم کا جملہ ہے. اے جملہ ہولے ہولے آخر لگا، اللہ دی قسم سے ان کے آخر لگا دشمنہ سردنا رہ جانا ہے، اسی محبوب دے حسن سی فیل بخشیا جانا ہے. جنہا موڈ ہوئے اونچی آواز نہ ہو رہا ہے. میرے پاک نبی نے جناب صدیق اکبر کو فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ النظر الی وجہک، چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو، میرا یہ جملہ سن لیجیے. ارے حسن کو دیکھے جانے کے لیے نظر چاہیے، نظر کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے. یہ جملہ سنیے، ارے جمال محمد کو صدیق کی قدر چاہیے، اور صدیق کی قدر کو محمد کا جمال چاہیے. کتنا جلدی اپنی گفتگو کو حضرت کے حکم کے مطابق اس عنوان کی طرف لا چکا. میرا جملہ سننا، جو گنبد خضرا شریف کو ایمان کی حالت میں دیکھے اس کے لیے میرے نبی کی شفاعت واجب ہو. میں حدیث کافی پڑھ دیتا ہوں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ کیا ہے میں نے ترجمہ. اب میں ذرا اپنے خطیبانہ انداز میں سمجھاؤں، آپ بھی خوش ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کی وہ میرے کھاتے پڑ گئے. اب یہاں علماء شیوخ الحدیث حضرات بیٹھے ہیں، میرے آقا شفاعت اس کی کریں گے جو مومن ہو کر مرے گا، اور جس کی شفاعت حضور کریں گے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. میرے آقا نے فرمایا جو میری قبر انور کو دیکھے بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دوں گا، جہنم میں جلنے نہیں دوں گا. میں اس روزے کا صدقہ دعا کرتا ہوں جو بولے وہ روزہ ضرور جا کے دیکھے. میرے آقا نے فرمایا جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دوں گا، جہنم میں جلنے نہیں دوں گا. اب میرا جملہ سننا، جو زندگی میں ایک مرتبہ آقا کی قبر انور دیکھے اس کو نبی بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دیتا، جہنم میں جلنے نہیں دیتا. اور جو ساری زندگی نبی کا چہرہ دیکھے اور پھر مصطفیٰ کے پہلو میں لے دے. آپ صدیق اکبر کے مرید ہیں، میں تو ہوں جو تو ہاتھ بڑھا کر کے بولے
بھائی اور شیخان خان اور مشائخ کے قدم پر میرا ہاتھ. مزار شریف کی ترکیب کیا ہے؟ ادھر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, ادھر جناب ابو بکر دل والی سائز. میں تو جملہ کہنے لگا ہوں دل والوں کو سمجھ آ جائے گا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ساری زندگی تو نے مجھے دل میں بسا کے رکھا, مزار میں تجھے دل سے لگا کے رکھوں گا. جس تک میری آواز جہاں سے بولنا ہے, جس کو نبی دل سے لگائے. بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بولتے ہیں, جس کو نبی دل سے لگائے. میں اپنا کو جملہ کہنا چاہتا ہوں, ارے جس کو نبی دل سے لگائے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی گندے دل میں آئے. اگر میں یہ کہہ دوں بزرگ موجود ہیں, علماء موجود ہیں کہ جناب صدیق اکبر, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پہلو میں حضور کے فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر بھی خوش ہوئے, میں بھی خوش ہوتا ہوں, اس لیے کہ نبی کے فقیروں کے قائد کو ابو بکر کہتے ہیں. لیکن میں بھی جملہ کہہ رہا ہوں, جناب صدیق اکبر حضور کے پہلو میں صرف فقیر بن کے نہیں بیٹھے ہوئے, محمد کے فقیر بن کے بیٹھے ہوئے. میری آواز پہنچی ہے؟ آپ نے سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھی آنی چاہیے, آپ کی آواز بھی آنی چاہیے. آپ کھڑا کر کے بولو, مشائخ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اسے توجہ سے سنو. صدیق اکبر حضور کے پہلو میں وزیر بن کے بیٹھے ہوئے. پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو نبی کی حکومت کا حیا ہوگا اسے صدیق اکبر کی وزارت کا حیا ہوگا. جلدی جلدی میری بات سننا, لیٹ نہ کرنا. غار ثور ہے, صدیق اکبر کی گود ہے, میرے نبی کا سر ہے. تیروں سے اگر مجھے اجازت مل جائے اہل سنت کو ایک یہ بھی اللہ نے اعزاز دیا ہے, سندھوں کو بھی اشارے ثواب ہو سکتا ہے. جو سبحان اللہ نہ کہہ سکتے میں کہہ کے اسے اشارے ثواب کر سکتا ہوں. میں چاہتا یہ ہے آپ بھی کچھ کر لیں. صدیق اکبر کی گود ہے, میرے نبی کا سر ہے. میں ذرا تنگے سر سے پاؤں کا چشتی ہوں, اس قوالی میں تو نقشبندی بھی شریک ہے. صدیق اکبر کی گود میرے نبی کا سر, صدیق اکبر کی گود میرے نبی کا سر. نہیں نہیں, اگر سر سے کچھ ہے تو کہیں سبحان اللہ. صدیق اکبر کی گود میرے نبی کا سر. میں حضور کی توجہ چاہتے ہوئے ان سے دعا لینا چاہتا ہوں, صدیق اکبر کی گود ہو, نبی کا سر ہو. عرشی بھی کہتے ہوں گے جواب رحم کا بھی نہیں, جواب قرآن کا بھی نہیں. صدیق اکبر کی گود ہے, میرے نبی کا سر ہے. صدیق اکبر کی گود ہے, میرے نبی کا سر ہے. میرا جملہ سنیے, جو نالین نبی کے قدموں سے لگے وہ تو عرش سے اونچی, اور جس گود میں نبی کا سر ہو وہ ابو بکر کتنا اونچا ہوگا. صدیق اکبر کی گود, میرے نبی کا سر. میں ویسے آپ کو چیک کر رہا ہوں کتنا بولتے ہیں. صدیق اکبر کی گود ہے, میرے نبی کا سر ہے. بچھو انہوں نے آ کر صدیق اکبر کو جنگ مارنے شروع کر دیے. ابو بکر قدم ہٹا, صدیق اکبر نے کیا جے قدم ہلاواں محبوب جگاواں تے مینوں یارے غار کے لیا. ذرا پیار نال سنیا جے, اساں سبھی دے دان دے ڈنگ صدیق کی سنت میں کھانے ہیں. بس میں جڑا بجا کرسی آپ سے انہیں ڈنگ مارے, صدیق اکبر نے پاؤں نہ ہلایا, آنکھ سے آنسو بے اختیاری نکلا اور میرے نبی کے پاک کو ساز رکھا. میں اب ان بزرگوں سے آپ پوچھ لیں, ان کی اللہ کا انداز بتا رہا ہے, نسبت والے کس طرح سے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہنا
جنی اک دا آنسو نبی دے رخسار دے آوے میرے جیسا مولوی اس ابو بکر دا کی سناوے آپ سارے جاگتے جاگتے سن رہے ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو آہستہ کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر کا آنسو اور میرے نبی کا رخسار محمد اقبال چشتی کا اپنا پیش کرتا نظرانہ کسی نے سنایا نہیں یہ آنسو کتنا لاجواب تھا جو عقیدت کے عرش سے گرا صدیق اکبر کی آنکھ کا حقیقت کا عقیدت کے عرش سے گرا خدائی ابنے پہ پڑا میں پھر کہہ دیتا ہوں عقیدت کے عرش سے گرا خدائی ابنے پہ پڑا سرکار نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں ہر دروازہ چاہتا ہے ابو بکر ہم سے گزرے اشارہ بھائی جی جنت میں جان کا شوق ہے ابو بکر نال ویر نہ رکھنا نہیں تو کسی دروازے لنگا نہیں دینا جنت کے 8 دروازے چاہتے ہیں ابو بکر ہم سے گزرے میں بڑا حیران ہو گیا ابو بکر ایک ہے دروازے 8 ہیں اور ہر دروازہ چاہتا ہے ہم سے گزرے تو مجھے مسئلہ سمجھایا گیا اصل میں جنت کے دروازے چاہتے ہیں وہ پاؤں چوتے جو جنت کھاتا رہا مہینہ نہیں اے استانے دا کوئی خادم اس سپرے والے بندے کو بٹھا دے صدیق اکبر کے نام سے خوشبو نہیں ہوتی تو اس سپرے سے بھی نہیں ہوتی میرا جملہ سنیں میں عبادت کر رہا ہوں بھائی میں کوئی تجارت نہیں کر رہا میں جارے بھار کر رہا ہوں اور سن لو میرا یہ جملہ توجہ سے میرے پاک نبی کو غارِ ثور میں صدیق اکبر کا پہرا اتنا پسند آیا فرمایا ابو بکر غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا مزار میں تجھ پہ پہرا دوں اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو مزہ آ جائے گا ابو بکر غار میں تو نے مجھے آرام کروایا مزار میں تجھے آرام کراؤں اور میرے اس اگلے جملے پر میں ابھی چیک کر لیتا ہوں اسے میں نے سارا دیکھ لیا میں آپ کو اس لیے نہیں دیکھ لیا ان کو دیکھا سب کو دیکھا میں کو دیکھ کے تقریر کرتا میں کو دیکھ کے کر رہا ہوں سنیے میرا جملہ غارِ ثور میں صدیق اکبر کا پہرا میرے نبی کو اتنا پسند آیا فرمایا ابو بکر غار میں تو نے پہرا دیا کوئی زہریلا مجھ تک نہیں آنے دیا مزار میں پہرا دوں گا کوئی کمینہ تجھ تک نہیں آنے دوں گا جن کا ہاتھ اپنا اٹھا دے ابو بکر غار میں تو نے پہرا دیا کوئی زہریلا مجھ تک نہیں آنے دیا مزار
اور بعد میں حضرت الاسلام صاحب مسلسل رابطے میں رہے، مجھے پتا چل گیا عزت والے کسی کی عزت کرتے ہیں کہ خود مکھے انہوں کی نزدیکی کرتے ہیں۔ مہمان دی عزت مہمان دی اپنی نہیں ہوتی، بچ میزبان دی بھی ہوتی ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں ادھر آیا ہوں، میں پیروں کے کھاتے میں تھے، پیر میرے کھاتے میں چلتا تھا، میری ذمہ داری ہے بہن کے خاتون کا خیال کروں، ان کی گاڑیوں کا خیال کروں، ان کی بھی خدمت کروں۔ جو جس کے گھر میں ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ سے ان کو بتا دو صدیق اکبر اپنے گھر میں نہیں رہتے، مصطفیٰ کے گھر میں رہتے۔ آپ سارے بولے ہیں بول لو اور اونچی بولے، وہ میرے نبی کے گھر میں رہتے ہیں۔ کتنا پیار سے آپ سے بتا رہا ہوں، جس کو وزیر اعظم ہاؤس میں سلامی ہو، جیسے ہی باہر نکالا جائے اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ جس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سلامی ہو، اقتدار جائے بیمار پڑ جاتا ہے۔ میں تم سے پوچھنے لگا ہوں، جس کو وزیر اعظم کی سلامی ہو عزت والا ہے، وزیر اعلیٰ کی سلامی ہو دنیا بڑی عزت والا ہے۔ میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا، جنہوں گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہاؤس میں سلامیاں ہون وہ تے عزت والا، جنہوں گنبد خضرا میں اونچی آواز میں بولو، اونچی بولو، اونچی بولو۔ یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہاں جتنے شیوخ الحدیث حضرات بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا لوں گا، آپ کی بھی لوں گا۔ نبی پاک کے روضہ پاک میں مستقلاً سونا یہ وہ اعزاز ہے، خدا کی خدائی میں ابو بکر و عمر کا شریک ہی کوئی نہیں۔ مجھے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے چکراتا نہیں ہوں۔ میں راستے میں خضر الاسلام صاحب کو بتا رہا تھا، میں نے ایک نسخہ اپنایا ہے، بزرگوں کی اولاد کے بارے میں دل میں میل نہیں رکھنی، مالک دل میلا نہیں ہونے دیتا۔ میں آپ کو ایک بات بتانے میں دیکھنا، صدیق اکبر اس پاک امام کا نام ہے جس کے مقتدیوں میں ایک نام عمر کا ہے، ایک نام علی کا ہے۔ میں تقریر کر کے ٹوٹ جاؤں بعد ہے پیر صاحب کو سمجھا اللہ اور بلا دیا مولوی کو اٹھنی شفقت ہے، انہوں اتنی تمیز کو نہیں، وہ تو سارے صحابہ کے امام ہیں۔ میں اس کو مشورہ دوں گا، ڈاکٹر سے دوائی لی جاتی ہے، اسے بتائی نہیں جاتی ہے، خطیب سے تقریر سنی جاتی ہے، اس کو سمجھائی نہیں جاتی ہے۔ میں نے جو کہا ہے کہ علی و عمر جس کے مقتدیاں کی بات ہوگی نا، سنیے وہ بات کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرے وہاں شیطان نہیں آتا۔ آپ نے محسوس کرنا ہے شیطان بڑا بے غیرت ہے، بڑا لانتی ہے، شیطان بڑا بے حیا ہے، سانو وقت پائی رہتا ہے تے جناب عمر دے کلمہ دے نشان کو ڈرتا ہے۔ میں کو گال کرنے لگا ہے، میں نہیں جناب عمر جہاں سے گزر جائیں شیطان وہاں نہیں آتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پیروں کے بھی قدموں پر ہاتھ رکھ کے سنیو واسطہ جے خدا دا، جس شیطان کو لو عمر دی خوشبو برداشت نہیں ہوتی، تسی پورا عمر منان تو کہتے ہو۔ اچھا اگلا جملہ سنیے، علی کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی سے بے ایمان چلتا ہے، مومن پیار کرتا ہے۔ علی کا نام تو بالکل ڈھیلا نہ بولے، بالکل ہاتھ چوک کے بولو۔ میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک امامت کے پاک کو علی کہتے ہیں۔ یا
ابھی میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید اس پہ بولے، امامت و ولایت جس کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ جڑا مولا علی جناب ہاتھوں سے اونچی بولے، اپنا سنو، جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں، جنت کے مالکوں کے باپ کو علی کہتے ہیں، جنت کے قاسم کے پیر کو علی کہتے ہیں، اور جنتیوں کے پیر کو علی کہتے ہیں۔ آئیے یہ میرا محبت بھرا جملہ سنیے اور سن کر کے آپ دعا دیں گے، جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں آتا، جہاں علی ہو وہاں بے ایمان نہیں آتا۔ قدرت نے انتظام یہ کیا، مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو، مقتدیوں میں عمر و علی کھڑا ہو، تاکہ صدیق کے پیچھے بے ایمان بھی کوئی نہ آئے، شیطان بھی کوئی نہ آئے۔ بات کی تھی کہ مرشد خانے کیا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، آئے ہیں حضرت کے ہاتھ چومے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، قدموں کو ہاتھ رکھا، حضرت کے قدموں پر ہاتھ رکھا، پھر لوگوں نے یہ کیا ہو رہا ہے، اس ہاتھ میں کیا رکھا ہے؟ اس پر میرا جملہ سنیے، تم کہتے ہو اس ہاتھ میں کیا رکھا ہے؟ اسی ہاتھ میں مصطفیٰ اور خدا سے صدا رکھا ہے۔ میں نے جس کو ملایا وہ بولے ہر بتا بولے اس پیر کی بیعت جائز ہے جس کا سلسلہ نبی پاک کی ذات تک متصل ہو، جو راستے میں سلام کرے اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ کوئی پوچھے سالہ میں پیر ثانی سے کہا آپ کیوں چوکتے ہو؟ اس لیے چوکتے ہیں سالہ باغ شریف میں انہوں نے ہاتھ پکڑ کے محمد کے ہاتھ کشمیر کی آزادی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنتی تھی۔ بتاؤ زنجیر کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ادھر کا ہاتھ آخری ہاتھ والے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ بیعت ہے یہی، بیعت ہے یہی، یہ پیری مریدی یہ سند نہیں ہے، مصطفیٰ کی چوکھٹ تک پہنچانے کی تحریک ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مدینے کے تاجدار میں بھی آپ کا نوکر، یہ بھی آپ کے نوکر، میں انتہائی خوش قسمت ہوں۔ اتنا خوبصورت خانقاہی ماحول میں اور جس ماحول میں سوائے آقا کی عشق و محبت ہے کوئی اور مسئلہ ہی نہیں۔ حضور اسلام صاحب سے پوچھ رہا تھا یہ عجیب بات ہے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، حضور حاضر ہوں، آپ کا حاضر ہو گیا میں حاضر ہوں۔ میں تو اس ملاد کا بندہ ہوں، تقریر تو اور بات ہے، ولیوں کی طرف بندہ چل پڑے پہنچ نہ بھی سکے تو خدا جنت نہیں کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ جن کو تسلی ہو مجھے بات سے بولے۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ جو سنی لوگ ہیں نا ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، جھوٹ مرے وہ جو کہتا ہے ہمارا کوئی نہیں۔ حیا کرو، بندہ نقشبندی کے علاقے گئے ہمارا کوئی نہیں، شرم نہیں آتی، بندہ چشتی کے علاقے گئے ہمارا کوئی نہیں، حیا نہیں آتی، بندہ قادری کے علاقے گئے ہمارا کوئی نہیں، حیا نہیں آتی۔
اسی لیے تو تمہیں پیر شجرا دیتے ہیں پڑھا کرو تاکہ پتہ چلے تمہارا کون کون ہے. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ اونچی آواز سے بولے. تمہارے شجرے میں ایک حضرت بایزید بھی اعلیٰ حضرت کے ملفوظات شریف میں لکھا ہے. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا جس کو آخرت کی فکر ہو وہ بایزید 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 کرے اس کی آخرت جانے میں جانوں. جتنا نہیں ہونا اونچی آواز میں بولو. پھر آپ کو وہ بات سناؤں جس سے آپ سارے خوش ہو جائیں گے. صدیق اکبر کو حکم ہوگا ابو بکر چلے جاؤ جنت میں. صدیق اکبر عرض کریں گے یا اللہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا. چلو کوئی گل نہیں جتنے جان کا موڈ ہوگا وہی سبحان اللہ. اکیلے نہیں جاؤں گا. کیسے جاؤ گے؟ یا اللہ اپنے ہر چاہنے والے کو ساتھ لے کے جاؤں گا. نقش بندی حضرات اگر اس بات کو حیران ہو رہی ہے